الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہاں پر یہ جو فرمائی کہ تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پر رمضان کا مہینہ نہیں آتا۔ یہاں پر اس دنیا میں ایسے مقام بھی ہیں جہاں پر رمضان کا مہینہ نہیں آتا۔ وہ کون سے ہے؟ وہ ہے جی قطبین، دنیا کے دونوں کونے۔ دنیا کے دو کونے ہیں ایسے جہاں پر 6 مہینے دن رہتا ہے اور 6 مہینے رات رہتی ہے۔ اب جب 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات ہے تو وہاں پہ رمضان شریف کہاں پہ آ گیا؟ تو پورے سال میں ان لوگوں کے اوپر نہ تو نماز کوئی فرض ہے، ایک نماز فرض بنتی ہے پورے سال کے اندر، جو وقت چل رہا ہے وہ ادا کر لیتے۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایسا بھی موجود ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ 14 صدیاں پہلے جس وقت دنیا اتنی وسیع نہیں ہوئی، اتنی جو ہے وہ ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، اس وقت قرآن نے یہ بیان کیا جو اس مہینے کے۔ اب پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ شرن تو وہ پابند نہیں ہے، شرن تو وہ جو ہے وہ بندے مجرم نہیں ہیں، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ان کو یہ چاہیے جو ان کے قریب کا کوئی ملک ہے، اسلامی ملک، اس کے مطابق پھر وہ اپنے نماز کے اوقات مقرر کر لیں اور رمضان مبارک کے روزوں کا اس حساب سے اس وقت کے مطابق وہ اپنے اس کو پریکٹس کر لیں۔ البتہ جو عام روٹین میں ہے وہ تو یہی مسئلہ ہمارے عام پاکستان، ہندوستان اور دیگر معاملات میں چلتا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو رمضان مبارک جب بھی آتا ہے ہم الحمدللہ روزے بھی رکھتے ہیں، دن میں 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں سارے وقت میسر ہے، صبح بھی میسر ہے، شام کو بھی میسر ہے، ہاں جی۔ لیکن جہاں پر 6 مہینے دن ہے، 6 مہینے رات ہے، ان کو تو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان کے اوپر جو ہے مومنین کے اوپر، مسلمانوں پر نماز ان کے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اور رمضان مبارک کے بارے میں آقا جی نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو جہاں پر 6 مہینے دن ہے وہاں پہ چاند کا تو تصور ہی نہیں، جہاں 6 مہینے رات ہے وہاں پر چاند تو ہے لیکن پھر آگے اس کا کوئی تصور نہیں، دن کا تصور ہی نہیں۔ صبح طلوع فجر سے لے کے مغرب تک جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ روزہ رکھے وہ روزے دار کہلائے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ان علاقوں میں رہتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ اپنا اسلامی ملک جو قریب ہے اس کے مطابق اپنے اوقات کار کو وہ سیٹ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ اچھا جی، ایک یہ ہو گیا۔ ایک مسئلہ یہاں پر مزید میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ بیرون ممالک رہتے ہیں اور عید کے لیے وہ ہمارے پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر جیسے 1 دن یا 2 دن پہلے روزے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ وہاں پر عید کر کے یہاں پہ آئے، اب یہاں پہ تو رمضان شریف چل رہا ہے، یہاں پہ روزے چل رہے ہیں، تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اب پاکستان میں گیا ہے، پاکستان کے مطلب میں آیا تو یہاں کے احکام اس پر جاری ہوں گے، وہ روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ آپ کی خیر کرے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، وہی اس کی میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ مریض اور مسافر کے لیے کیا کیا شرائط ہیں اور ان کے کیا کیا احکام ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، کہیں تم حق گزار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر
جو ماننے والے ہیں ان کے لیے کوئی سختی نہیں رکھی۔ بعض لوگ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، اس غلط فہمی کی بنیاد پر وہ چیزیں بھی جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہیں ان کے اوپر بھی دلیر ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف کہ بھائی دین میں تو سختی کوئی نہیں، یہ تو مولویوں نے سخت کیا ہوا ہے، دین میں سختی کوئی نہیں، یہ تو مولویوں نے سخت کیا ہوا ہے۔ غلط بات ہے، جہاں پر سختی ہے وہاں پر اسلام نے سختی کی ہے، جہاں پہ نرمی ہے وہاں پہ اسلام نے نرمی کی۔ سختی کرنے کا مقام کیا تھا؟ فرمایا جو چور چوری کرے، چوری ثابت ہو جائے، جو اس کی مقدار ہے وہ ثابت ہو جائے، تو اب کیا کیا جائے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دیا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان۔ میرے مالک نے ہر مقام پر ہمارا منہ بھی ہے نا، جہاں پر نرمی کی ضرورت تھی وہاں پہ زبان رکھ دی، جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں دانت رکھ دی۔ دانتوں کی جگہ زبان آ جاتی، زبانوں کی جگہ جو ہے دانت آ جاتے، معاملہ گڑبڑ ہو جانا تھا۔ تو جہاں پر سختی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہاں سختی فرماتا۔ بھئی جنت اور دوزخ کا تصور جو دیا ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے لوگ فرما بردار ہو، لوگ باغی نہ ہو جائیں۔ کیونکہ اگر صرف امید ہی دے دی جاتی تو پھر اتنے لاپرواہ ہو جانے تھے، اتنے لاپرواہ لوگ ہو جانے تھے کہ پھر جہنم کا اور یہ جو تصور ختم ہو جانا تھا، امن برباد ہو جانا تھا، ہر طرف پھر لوگ دندناتے ہی پھرتے۔ اس لیے یہ بالکل بات غلط ہے کہ دین بڑا نرم ہے جی، دین میں کوئی سختی نہیں، مولویوں نے سختی کی ہے۔ مولویوں کے باپ کا دین نہیں ہے، اللہ رسول کا دین ہے۔ جو احکام ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ کل ایک ساتھی آئے، تشریف لائے، وہ کافی عرصے سے ایک مسئلے میں پریشان تھے۔ میں اس وقت کلاس پڑھا رہا تھا بیٹھا، تو آنے کے بعد انہوں نے مسئلہ پوچھا، 4-5 منٹ مشکل سے ہوئی۔ جب میں نے ان کو وضاحت کی تو انتہائی خوش ہوئے، کہنے لگے حضرت آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنی تکلیف اور پریشانی میں تھا، یہ مسئلہ میرا حل کہیں سے نہیں ہو رہا تھا، آپ نے انتہائی جو ہے زبردست طریقے سے دلائل سے مجھے اس بات پر قائل کیا اور مجھے یہ مسئلہ سمجھایا۔ حضرت مشکل کوئی بھی نہیں ہے، اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے دشواریاں نہیں چاہتا۔ دشواریاں جب بھی پیدا ہوں گی ہماری کم علمی کی وجہ سے اور ہماری نالائکی کی وجہ سے دشواریاں پیدا ہوں گی، ورنہ اللہ کے ہاں کوئی دشواری نہیں۔ اللہ خود ارشاد فرمائے میں خود آسانی چاہتا ہوں تیرے۔ نماز ہم ادا کرتے ہیں نا جی، جو بندہ نماز کھڑے ہو کے نہیں ادا کر سکتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بیٹھ جائے۔ جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ ٹیک لگا لے، جو ٹیک لگا کے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ اشارے سے پڑھ لے۔ بھئی اللہ نے آسانی دی ہے نا، اللہ تو چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں ہوں، لیکن کوئی آ کے پوچھے تو جب ہی آسانی پیدا ہوگی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا